ہو گیا۔ جی بالکل، اس وقت فیصل آباد کی تحصیل تاندلہ والا کے نوائی علاقہ چک نمبر 592 گابے میں موجود ہوں۔ یہاں پر جو ہے پنجابی اور اردو کے بہت بڑے شاعر استاد نصیر احمد خان بلوچ صاحب ہوئے ہیں، جن کی کتاب جو ہے 13 ہجر گلاب جیا، اور اس کی ایک کاپی انڈیا میں شائع ہوئی ہے، اجے گلاں بڑیاں ہونیاں نے۔ اس کی کاپی ادھر بھی جو ہے پبلش ہوئی ہے۔ تو ان کے جو بیٹے ہیں وہ میرے ساتھ موجود ہیں، ہم ان کی اس وقت مزار پر موجود ہیں۔ ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہاں پہ جو کتاب چھپی ہے اس کا مٹیریل انہوں نے کہاں سے لیا ہے، ان سے منگوایا یا کہیں اور سے لیا ہے۔ جی سر۔ نصیر بلوچ صاحب کا تعلق اس نسل سے ہے جو ہمہ تن اور ہمہ وقت شاعر ہوا کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی اپنی پوری زندگی جو ہے وہ علم و ادب کے حوالے سے جو ہے وہ صرف کر دی، اور خاص طور پہ اس علاقے میں انہوں نے جو ہے وہ تعلیم و تربیت کی جو نئی نسل کی، اس کا یہ اب میں سمجھتا ہوں کہ صلہ ہے کہ یہ نہ صرف یہ پورا علاقہ بلکہ پوری دنیا میں وہ علم و ادب کے حوالے سے جو ہے وہ معروف ہوئے۔ ان کی کتاب جو یہاں پاکستان میں چھپی، پنجابی غزلوں اور نظموں کا مجموعہ تھا جس کا نام تھا 13 ہجر گلاب جیا۔ یہ وہ کتاب تھی کہ جس کو مسعود خدر پوش ایوارڈ ملا، میکا ادبی ایوارڈ ملا، وجدان ادبی ایوارڈ ملا، اور متعدد اور تنظیموں نے جو ملکی اور غیر ملکی سطح پہ تھیں انہوں نے اس کتاب کی نہ صرف پذیرائی کی بلکہ اس کو مختلف شیلڈز اور ایوارڈ کی شکل میں بھی اس کتاب کی جو ہے وہ عزت افزائی ہوئی۔ تو اب یہ کتاب جو ہے یہ گورمکھی جو لپی ہے جس کو ہم رسم الخط کہہ سکتے ہیں، چونکہ یہاں تو شاہ مکھی میں ہوتا ہے، ہمارے ہاں جو پنجابی لکھی جاتی ہے، لیکن انڈیا میں زیادہ تر جو لکھی جانے والی زبان ہے تو وہ پنجابی، لیکن اس کی جو لپی ہے یا اس کا جو رسم الخط ہے وہ گرمکھی ہے۔ تو وہاں انہوں نے گرمکھی میں اس کتاب کو اور کچھ مزید ان کی جو شاعری ہے اس کو اس کتاب کا انہوں نے حصہ بنایا ہے، اور اس کا نیا نام جو ہے اجے گلاں تے بڑیاں ہونیاں نے، اس نام سے انہوں نے اس کتاب کو وہاں پہ لانچ کیا ہے، اور باقاعدہ وہاں فرید کوٹ میں ایک بہت بڑا بک فیئر ہوتا ہے جس میں پوری دنیا میں چھپنے والی پنجابی کتابوں کا جو ہے وہ ایک میلہ لگتا ہے۔ تو یہ کتاب جو ہے اس میلے میں بھی رکھی گئی اس اعتبار سے کہ اس کی وہاں پہ تقریب پذیرائی بھی ہوئی اور تقریب رونمائی بھی ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں انہوں نے بتایا ہے کہ یہ کتاب جو ہے پہلا ایڈیشن جو ہے یہ اسی میلے میں ہی فروخت ہو چکا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ نصیر بلوچ کی یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ اس کے علاوہ ان کی کتاب جو ہے وہ ڈھارس کے نام سے بعد از وفات جو ہے وہ ہم نے چھاپی ہے، اور اس کی بھی بڑی پذیرائی ہوئی ہے پوری دنیا میں، جہاں جہاں بھی نصیر صاحب کے جاننے والے اور اردو شاعری سے محبت کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے اس کتاب کو خریدا ہے، اور وہ اب چند کاپیاں ہمارے پاس رہ گئی ہیں، باقی ہم نے وہ اس کو کوئی زیادہ کمرشلائز نہیں کیا ہے، لیکن لوگوں نے رابطے کر کے ہم سے اور ان کے باقی جو ان کے بیٹے ہیں اور میرے بھائی ہیں ان سے انہوں نے وہ کتاب جو ہے وہ منگوائی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی شاعر کا سب سے بڑا ایوارڈ اور سب سے بڑا ریوارڈ یہی ہے کہ وہ لوگوں کی دلوں میں زندہ رہتا ہے، بعد از وفات بھی ان کا نام جو ہے وہ پوری اردو دنیا میں اور پنجابی دنیا میں جہاں جہاں بھی محبت کرنے والے ہیں ادب سے اور علم سے، وہ نصیر صاحب کو جانتے ہیں، ان کے کام سے واقف ہیں، اور ان پر مختلف حوالوں سے جو ہے وہ مختلف یونیورسٹیز میں ایم فل سطح کے جو ہے وہ تھیسس بھی ہو رہے ہیں، تو وہ لوگ بھی ہم سے رابطہ کر رہے ہیں، اور یقیناً یہ کام ایسا کام ہے کہ یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ چراغ سے چراغ جلتے ہیں، اور ہمیشہ اس کی روشنی جو ہے وہ پوری دنیا میں اپنے ہونے کا ثبوت دیتی ہے۔ تو نصیر بلوچ صاحب کی چھوڑی ہوئی جو توانائیاں ہیں، چھوڑی ہوئی جو ادب کے حوالے سے خدمات ہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہیں گی اور ان کے نام کو بھی زندہ رکھیں گی۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا اجے گلاں تے بڑیاں ہونیاں نے کتاب انڈیا دے وچ شائع ہوئی، اور نصیر بلوچ صاحب نے یہ بہت ہی اعلیٰ کلام لکھا ہے جس کی بہت دنیا بھر میں پذیرائی ہوئی ہے، اور مکمل ایڈیشن جو سیل ہو چکا ہے، اور بہت زیادہ ایوارڈ بھی انہوں نے وصول کیے ہیں۔ ہمارے ساتھ نصیر بلوچ صاحب کے ایک شاگرد موجود ہیں اور ان کے ساتھ شاعری بھی کرتے رہے ہیں، وہ آج کل پیٹرولنگ پولیس میں ASI ہیں، ان سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے، ان کا کیا کہنا ہے اس بارے میں۔ السلام علیکم جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام عاصم پڑیار ہے اور میں نصیر بلوچ صاحب کا شاگرد ہیں شاعری کے۔ نصیر صاحب واقعی ہی ایک عمدہ پائے شاعر نہیں سن، بلکہ وہ ایک شفیق باپ بھی سن، وہ ایک مہربان استاد بھی سن۔ انہوں نے مہربانی کا اندازہ اتنے تسی لا سکتے ہو کہ اسی
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਦਰਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦਾ ਕਲਾਮ ਨਾ ਤੇ ਨਸੀਰ ਬਲੋਚ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨਾਲ ਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੁੰਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਲਾਮ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਬੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੁਤਾਬਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਇਹ ਖੂਬੀ ਸੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਉਸਤਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਸਨ ਔਰ ਵੱਡੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦਾ ਨਾ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਲਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਤਾਬਕਤ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਔਰ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਮਖਸੂਸ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਮਨ ਦਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੈਰ ਮਤਬੂਆ ਨਹੀਂ ਛਪ ਸਕਿਆ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ਼ਾਅਤ ਵਾਸਤੇ ਛਾਪੇਖਾਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਗਲੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਆਸਾਨ ਫਰਮਾਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਾਰਫ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ। पाकिस्तान में नहीं बल्कि बरूने मुल्क तक उन्होंने शायरी और उन्होंने फ़ान को तमाम दुनिया वाक़। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने उनके शागिर्द की बात सुनी, नसीर साहब की अभी तक कुछ किताबें जो है वो नशर नहीं हो सकी। इंशाअल्लाह ताला उनका ये कहना है कि वो जल्द जो है छपाई के लिए दे दी गई है, जल्द मार्केट में आ जाएंगी और इंशाअल्लाह ताला वो भी अवार्ड्स हासिल करेंगे। जी।